اہل جنت کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبد الکریم ہے، اور اہل نار کے نزدیک عبد الجبار ہے۔ چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، ان کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے عبد السلام۔ بھینسیں ہیں، گائے، جانور اس طرح، ان کے ہاں نام ہے عبد المومن۔ اللہ کے ہاں طٰہٰ و یاسین وعند المؤمنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اجل من حامدہ، حمد کرنے میں جس کا نمبر پہلا ہے اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے 70 اسماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم لاہور میں جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہمیں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی بخشش فرمائے اور سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ماہ ربیع الثانی کے اندر قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، خصوصاً بڑی 11ویں شریف کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا پروگرام آئندہ جمعۃ المبارک کو مرکز صراط مستقیم گوجرانوالہ میں غوث اعظم کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا جائے گا۔ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ میں ہمیشہ بڑا ہی دلچسپ موضوع رہا ہے کہ اس پر بہت سے اکابرین نے مستقل کتابیں تصنیف کیں اور سیرت کی، حدیث شریف کی اکثر کتب کے اندر اس کے ابواب موجود ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر خود اپنے اسماء گرامی کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سے محققین نے اس بات کو رقم کیا کہ جس طرح رب ذوالجلال کے 1000 نام ہیں، ایسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں، اور اسماء کی کثرت فضائل پر اور کمالات پر دلالت کرتی ہے۔ 1000 کے لحاظ سے چند حوالہ جات پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ الکاشف عن حقائق السنن جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، اس کے اندر جو کتاب الفضائل والشمائل ہے، اس کے آغاز میں صفحہ نمبر 3 پر انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عربی مالکی نے یہ لکھا ہے کہ ان للہ تعالی الف اسم وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم الف اسم ایضاً، کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ اسماء گرامی کی اس کثرت کو دیگر کتب میں بھی ذکر کیا گیا، مثلاً امام سلیمان کی جو المواہب المحمدیہ بشرح الشمائل الترمذیہ، اس کے اندر انہوں نے اس حقیقت کو ذکر کیا، صفحہ نمبر 368 جلد نمبر 2۔ وقد نقل ابو بکر ابن العربی فی کتاب الاحوزی فی شرح جامع ترمذی عن بعضهم ان للہ تعالی الف اسم وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم الف اسم۔ ابن عربی مالکی کے حوالہ سے انہوں نے بھی لکھا کہ انہوں نے شرح ترمذی کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء، 1000 نام ہیں، ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ اسی طرح امام زینی احمد دہلان مفتی مکہ، جو ان کی السیرۃ النبویہ والآثار المحمدیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں جو باب ہے باب تسمیتہ صلی اللہ علیہ وسلم محمدا و احمد، اس کے اندر لکھا ہے کہ
کما ان للہ عز وجل الف اسم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الف اسم، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ ایسے ہی سبل الہدا والرشاد، اس کے اندر جلد نمبر 10 میں اس حقیقت کو امام دمشقی محمد بن یوسف نے یہ بیان کیا ہے کہ رب ذوالجلال کے اسماء گرامی جس طرح کے 1000 ہیں، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی بھی 1000 ہیں۔ اور یہاں انہوں نے پھر اس کی مزید تفصیلات بھی اس سلسلہ میں لکھیں، اور اس میں اس چیز کو بھی لکھا کہ ان 1000 میں سے 70 وہ نام ہیں جو مشترکہ نام ہیں، یعنی وہی نام اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور وہی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ 1000 نام جو ہیں وہ اور جہت سے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام اور جہت سے ہیں۔ یہ جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 282 پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اندر یہ لکھا وَبِأَنَّ لَهُ أَلْفَ اسْمٍ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا بِأَنَّهُ سُمِّيَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَحْوِ 70 اسْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے 70 اسماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحیم اللہ کا نام ہے، اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہاں پر رحیم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس پر ہم نے پہلے عقیدہ توحید سیمینارز میں وہ ساری آیات تقریباً پیش کی ہیں کہ جن کے اندر مشترکہ نام جو ہیں وہ موجود ہیں، کہ ایک ہی نام اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اور لحاظ سے ہے، اور وہی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اللہ کی عطا کے ساتھ اور جہت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ 1000 کے لحاظ سے یہ اتنی کتابوں کے حوالہ جات میں نے ابھی پیش کیے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء رسول علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مطالعہ میں 1400 اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور یہ کثرت ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے لحاظ سے چند اصولی باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر انہوں نے لکھا ہے قال العلماء رضی اللہ تعالی عنہم کثرت الاسماء دالۃ علی اعظام المسمی ورفعتہ، کہ جو کسی بھی چیز کے ناموں کی کثرت ہے وہ اس چیز کی عظمت اور بلندی پر دلالت کرتی ہے۔ اسماء ہمیشہ مسمى کے ہوتے ہیں، تو جب کسی بھی مسمى کے اسماء زیادہ ہوں تو اس وقت اس مسمى کی عظمتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی کثرت مخلوق میں اور کسی کی اتنی عظمتیں نہیں جتنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر کثرت اسماء بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ جو حقیقی طور پر اس کا علم
صرف رب ذوالجلال کو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء کے لحاظ سے جو اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ قانون بھی بیان کیا کہ غالب حاذی الاسماء التی ذکروها انما ہی صفات، کہ اکثر جو اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حقیقت کے لحاظ سے صفات ہیں، اور انہیں پھر مجازن اسم بھی کہہ دیا جاتا۔ اصل میں اسم اور صفت یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ کاتب ہے، ہمارے عرف میں لفظ کاتب بطور صفت یا وصف کے بولا جاتا کہ کیا اس بازار میں کوئی کاتب ہے یا کون سا اچھا کاتب ہے، تو کسی ایسے شخص کو اس وقت کاتب نہیں کہا جائے گا محاورے میں کہ جو لکھ ہی نہ سکتا ہو، جبکہ نام کاتب تو کسی ان پڑھ کا بھی رکھا جا سکتا۔ مثلا جس طرح کے کوئی بھی نام رکھیں تو بچہ پیدا ہو اس کا نام کوئی رکھ دے محمد کاتب، تو اب وہ نام رکھنا اور لحاظ سے ہوتا ہے اور وصف کسی کا اور لحاظ سے ہوتا۔ بچے کا نام پیدا ہو شاعر رکھ دیں، لیکن شاعر ہونا اور چیز ہے اور نام شاعر ہونا اور چیز ہے، قاری ہونا اور چیز ہے اور نام بھی کسی کا قاری رکھ دیا جائے تو یہ اور چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اسماء ہوتے ہیں وہ صفات پر دلالت نہیں کرتے، اسماء صرف مسمى کے تعین کے لیے ہوتا ہے، اور صفات جو ہیں وہ جب وصف اس میں پایا جائے تو پھر اس پر وہ صفت بولی جاتی ہے۔ مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اسماء ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار کے اوصاف پر بھی دلالت کرتے ہیں، یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء جو ہیں وہ اسماء ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء جو ہیں وہ اسماء ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار کے فضائل و کمالات جو ہیں ان پر بھی یہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اس واسطے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انما ہی صفات، یہ جتنے بھی یعنی غالب ان میں سے اسماء ہیں وہ صفات ہیں، فاطلاق الاسم علیہا مجاز، اور ان پر پھر جو اسم کا اطلاق کیا جاتا ہے یہ مجازی طور پر کیا جاتا ہے، اور ویسے ہر اسم کے اندر یہ پہلو ضرور موجود ہیں کہ وہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہاں نعت کے لیے اوصاف و کمالات کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال کے بعد اس کی مزید یہ وضاحت کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں ان کی ایک اور امتیازی شان بھی ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال کے اسماء کے لحاظ سے تو یہ قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء توقیفی ہیں۔ توقیفی کا یہ مطلب ہے کہ صرف وہی اللہ کی اسماء بولے جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں، وہ قرآن مجید میں آئے ہوں، وہ تورات میں آئے ہوں، زبور انجیل صحائف میں آئے ہوں، یعنی جو ان تحریف کے بغیر اصل کتابیں ہیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ سرکار نے وہ بیان کی ہیں۔ یہ توقیفی ہونا یعنی ایک اجماعی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء کے لحاظ سے، اور کچھ ائمہ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے لحاظ سے بھی لکھی ہے،
اور اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے لحاظ سے بھی یہ قانون ہے کہ لا یجوز لنا ان نسمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسم لم یسم بھی ابوہ ولا سما بھی نفسہ الشریفہ واللہ تعالی اعلم، کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام رکھیں، کہ سرکار کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے اور ہمارے پاس ایسی معلومات نہیں، ایسی قابلیت نہیں، ایسی صلاحیت نہیں کہ ہم آپ کا کوئی نام اپنی طرف سے معین کریں۔ آپ کے اسماء گرامی جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر آئے، جو قرآن مجید میں آئے، اور جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، انہی اسماء کو اسماء قرار دیا جائے گا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں اسماء رسول کی یہ خصوصی حیثیت بھی بیان کی، اور اس کے اندر بھی یعنی وہی فلسفہ کار فرما ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا شانیں دی ہیں اور کن لفظوں کے اندر یہ جامعیت اور اکملیت ہے کہ وہ حق ادا کر سکیں، کہ وہ اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائیں۔ تو اس چیز کو بھی امام غزالی اور امام دمشقی اور دیگر بہت سے ائمہ نے اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ذکر کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ اس میں فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بالکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی، امام ترمذی نے بھی، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ماہی ہوں، ہا کے ساتھ، لغوی معنی مٹانے والا۔ میں ماہی ہوں، میں مٹانے والا ہوں، وہ کہ اللہ نے جنہیں بھیج کے کفر مٹایا ہے۔ اور میں حاشر ہوں، حاشر کا مطلب خود بیان کیا، فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ جن کے دنیا پہ آ جانے کے بعد پھر اور کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر قیامت ہی آئے گی کہ میرے قدموں پر میرے آنے کے بعد پھر حشر ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب کا خود معنی یہ بیان کیا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت ان دونوں اسماء کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس پر بھی پھر ائمہ نے بحث کی اور یہ لکھا کہ امام قرطبی مسلم کی شرح میں اس حدیث پر لکھتے ہیں کہ لی خمسۃ اسماء، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ آغاز تھا اسماء کے لحاظ سے، قبل ان یطلعہ اللہ تعالی علی بقیت اسمائہ، کہ جب ابھی آپ کے جو باقی اسماء گرامی تھے ان کی اطلاع اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے یہ 5 نام ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل نوازشات ہوتی رہیں، اور پھر وہ اسماء بھی ہیں اور پھر صفات اتنی کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ شان اللہ کی طرف سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل عطا کی گئیں۔ اس سلسلہ میں جو آپ کے اسماء گرامی آپ نے ذکر کیے، ویسے تو ایک ایک
اسم پر ایک ایک کتاب درکار ہے کہ جو مکمل لکھی جائے، اور اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے شانیں دیں اور وہ حکمتیں ان میں موجود ہیں۔ اور اسم محمد کے لحاظ سے پہلے بھی فامدین کے اندر ہمارا یہ موضوع گزر چکا ہے۔ علامہ سلیمان نے شمائل ترمذی کی شرح کے اندر یہ لکھا کہ یہ جو لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحمید سے اسم مفعول ہے، اور یہ مبالغہ کے لیے، مبالغہ یعنی کثرت بیان کرنے کے لیے اسے اسمیت سے وصفیت کی طرف نقل کیا گیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ہے اسمیت سے وصفیت کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے۔ ویسے تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ نام اس کا کسی نے قاری رکھا، مگر اتفاق ناظرہ پڑھنے کا زندگی بھر اس کو نہ ہوا اور لوگ اس کو قاری کہتے رہتے ہیں۔ اب وہاں پر کوئی کہے کہ اس کے قاری ہونے کی وجہ بیان کرو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پوری دنیا میں سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے اس لیے اس کو قاری کہا جاتا ہے، وہ تو کسی نے نام رکھ دیا۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی اللہ کی طرف سے الہام کے ساتھ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اور آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، تو اس کی پھر کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو خود جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ویسے عربوں میں رواج تھا کہ باپ دادا کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر آپ نے یہ نام رکھا، تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے رکھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زمین پہ بھی حمد کی جائے گی اور آسمانوں پہ بھی حمد کی جائے گی، یعنی حمد بمعنی تعریف۔ تو یہاں ائمہ نے پھر جو وجوہات بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس لیے تعبیر کیا گیا، کیونکہ یہ اسمیت ہے جو وصفیت کی طرف منتقل ہوئی، اور یہ محض اسم نہیں بلکہ اوصاف کا مجموعہ ہے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی وجہ بیان کی گئی لِکَثْرَتِ خِصَالِهِ الْمَحْمُودَةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں محمود اس کو کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ آپ کی ذات میں وہ خصائل کثرت سے موجود ہیں جن خصائل کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، یعنی ہر اچھی خصلت آپ میں موجود ہے۔ محمود خصائل کی کثرت کی بنیاد پر آپ کی ذات کو ہی محمد کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی ذات میں خصائل ایسے ہیں، اوصاف کمالات ایسے ہیں، ایسا خلق ہے، ایسا کردار ہے، ایسی سیرت ہے کہ جو محمود ہے۔ عربی زبان میں دو چیزیں اپوزٹ ہیں، ایک ہوتا ہے مذموم، دوسرا ہوتا ہے محمود۔ مذموم وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی مذمت کی، اور محمود کہ فلاں نے فلاں کو اپریشیٹ کیا اور اس کی تعریف کی۔ تو لفظ حمد جو ہے اس کے لحاظ سے ایک یہ بھی غلط فہمی ہے، وہ یا اردو ادب کی ایک اپنی اصطلاح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نعت وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور حمد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو۔ تو عربی زبان میں یا شریعت میں یہ کوئی تقسیم نہیں، یعنی شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بھی حمد کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو محمد کہا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی لفظ حمد یا نعت یا صفت، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کا استعمال شریعت میں موجود ہے۔ تو لِکَثْرَتِ خِصَالِهِ الْمَحْمُودَةِ، کہ آپ کی ذات ہی مخلوقات میں اس لائق قرار پائی پوری تاریخ میں کہ آپ کو محمد کہا جائے
صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سب سے بڑھ کر اللہ نے محمود خصائل آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے نمبر پر او لأنہ حمد مرتم بعد اخرى، دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کی یہ ہے کہ محمد ہے مبالغہ تحمید کا، کثرت پائی جائے، تو کہا کہ لِأَنَّهُ حُمِدَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی حمد، تعریف اور توصیف میں کوئی انقطاع نہیں، بلا تعطل، ہر گھڑی جن کی تعریف کی جا رہی ہے۔ لِأَنَّهُ حُمِدَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، یکے بعد دیگرے، مسلسل، یعنی وہ فرشی بھی کر رہے ہیں، عرشی بھی کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں، دیگر مخلوقات بھی کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، امام ابو العالیہ جو کہ تابعین میں بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ جو اللہ کی صلاۃ ہے یہ کیا ہے؟ یصلون ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے۔ ثنا کا لفظ ہے، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اور یہ اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اور اس پر زوال نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ اور یہ جو اللہ کی طرف سے توصیف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں انقطاع ہے ہی نہیں، تو جن کی بار بار تعریف کی جائے، ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، قیامت کے دن، ہمیشہ کائنات میں ہر نبی، ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی محافل میں، ان کی مجالس میں، یہ ہستی ہیں مخلوق کے اندر کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ انفرادیت دی کہ حمدہ مرتم بعد اخرى، تو اس بنیاد پر آپ کا نام ہی اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے اس جہت میں بھی انفرادی شان عطا فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر پر لِأَنَّ اللہ تعالی حامدہ حمدًا کثیرا بالغاً غایۃ الکمال وکذا الملائکہ والانبیاء والاولیاء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جن کی حمد جو ہے وہ کمال کے آخری درجے تک پہنچے، جن کی تعریف و توصیف کمال کی انتہا تک پہنچے، یعنی گننے سے بھی انسانوں کی گنتی سے باہر چلی جائے، اتنی تعریف ہو، اتنی توصیف ہو۔ تو کہا کہ اس سلسلہ میں ایک تو لِأَنَّ اللہ تعالی حمدہ حمدًا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حمد کثیر کی ہے، پھر وَكَذَا الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے بھی آپ کی حمد کثیر کی ہے، والانبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی آپ کی حمد کثیر کی ہے، والاولیاء، اور سارے اولیاء نے بھی جو مختلف امتوں میں تھے اور اس امت میں، انہوں نے بھی آپ کی حمد کثیر کی ہے۔ تو جس ہستی کی حمد کے اتنے افراد ہوں، گنتی میں اس انداز کی کہ انسانی اعداد و شمار سے باہر وہ کمال کی آخری حد تک پہنچی ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے محمد کہا جائے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے لِأَنَّهُ يَكْثُرُ حَمْدُهُ فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، اب اس میں دونوں جہتیں ہیں، وہ حمد جو آپ نے اللہ کی اور وہ جو آپ کی تعریف و توصیف کی، اس کثرت کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے الہام کیا حضرت عبد المطلب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ نام رکھا کہ جو کائنات کا منفرد نام ہے، اور اس میں وہ ساتھ ہی دیگر اوصاف و کمالات کی دلالت کے ختم نبوت پر بھی دلالت کرتا ہے، چونکہ حمد اختتام پہ ہوتا ہے، حمد کا اظہار وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب تقریر ختم ہوتی ہے تو یہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ کوئی نہ بھی کہے کہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اب تو انہوں نے یہ پڑھ دیا وآخر دعوانا یا دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، تقریر ختم ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اہل جنت کی آخری گفتگو یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ تو حمد پر اختتام ہوتا ہے، تو کسی بھی نبی کا نام حمد سے مشتق نہیں کیا گیا تھا، انہی کا کیا گیا جنہیں سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ اور یہ نام جو ہے یعنی یہ ختم نبوت پہ دلالت کر رہا ہے خود، یعنی کلمہ اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ محمد جیسے سرکار کی ذات پہ اور دیگر صفات پہ دلالت کر رہا ہے، ایسے ہی ختم نبوت پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے اتنا جامع نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں مزید جو اس کے نکات ہیں وہ تو مستقل موضوع ہے۔ یہ جو شفا شریف کی شرح، شفا قاضی ایاز کی، اس کی شرح جو ملا علی قاری نے کی ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ فَهُوَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجل من حامدہ و افضل من حمدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد کہا جاتا ہے، تو قاضی ایاز نے یعنی متن میں یہ لکھا کہ اجل من حامدہ، من حامدہ، اللہ کی جس نے بھی حمد کی اللہ کی مخلوق میں سے۔ ایک تو اللہ اپنی ثنا خود بھی کرتا ہے، اس سے علیحدہ مخلوقات میں فرشتے، انسان، جن، انبیاء، رسل، صدیق، شہید، کائنات کا پتہ اجل من حامدہ، جس نے بھی اللہ کی حمد کی، ان میں سے حمد کرنے میں جس کا نمبر پہلا ہے اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اجل من حامدہ، کہ حمد کرنے والوں میں سپرلیٹو ڈگری، حمد کرنے والوں میں جن کا پہلا نمبر ہے، اور دوسری طرف وَأَفْضَلُ مَنْ حُمِدَ، اللہ کی مخلوق میں جن کے اوصاف و کمالات بیان کیے جائیں اور اس لحاظ سے جن کا نمبر پہلا ہے کہ سب سے بڑھ کر ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں، تو اس بنیاد پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ ہیں۔ افضل من حمدہ، جس کی بھی تعریف کی گئی، جس کی بھی توصیف کی گئی، ان میں سے جو سب سے افضل ہیں اس ذات گرامی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور پھر اس کا خلاصہ اس طرح لکھا، جو عربی لغت کی جو سمجھ ہے اس کے لحاظ سے اس میں بہت لذت ہے۔ آپ لکھتے ہیں فَهُوَ احمد المحمودین و احمد الحامدین، احمد المحمودین و احمد الحامدین۔ احمد، اب محمد کے ساتھ احمد، احمد بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو ایک ہے حامد، حمد کرنے والا، ایک ہے محمود جس کی حمد کی جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، یعنی آپ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں اور آپ کی حمد کی جاتی ہے۔ تو حامد کی جمع ہے حامدون، اور وہ پھر نسبی جری حالت حامدین۔ تو حامدین کی اگر لسٹ بنائی جائے، حامدین کی، کہ ان میں احمد کون ہے، حامدین میں سے
احمد کون ہے؟ حامدین، حمد کرنے والے، ان میں سب سے جو زیادہ حمد کرے گا وہ احمد ہوگا۔ تو حامدین میں سے احمد کون ہے اور محمودین میں سے احمد کون ہے؟ یعنی جن کی حمد کی جائے ان میں سے کون ہے احمد کی جس کی سب سے زیادہ کی گئی ہے؟ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں فَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم احمد المحمودین و احمد الحامدین۔ حامدین میں بھی آپ ہی احمد ہیں اور محمودین میں بھی آپ ہی احمد ہیں۔ وَمَعَهُ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد پھر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس جگہ جلوہ گر ہوں گے اس کو پھر مقام محمود کہا جائے گا، کہ جو کھڑے ہیں ان کی اتنی حمد کی گئی کہ اب آگے اس جگہ کی بھی حمد کی جا رہی ہے جہاں پہ جلوہ گر ہے، وہ مقام بھی مقام محمود ہے اور جھنڈا لواء الحمد ہے۔ اور پھر پوری کائنات میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب اول آخر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو میدان معاشر میں آپ کی حمد نہ کر رہا ہو۔ یعنی دنیا میں جتنے بڑے بڑے دشمن تھے وہاں مجبور ہوں گے اور حمد ان کی زبان سے جاری ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اول آخر سب آپ کی حمد کر رہے ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں کی ہے ان کا نام قیامت میں اللہ کی طرف سے حمادون قرار پائے گا، یعنی سرکار کی پوری امت کا یہ لقب ہوگا حشر میں بھی کہ یہ حمادون ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں لفظ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ یا سننے کے ساتھ، سنانے کے لحاظ سے کسی طرح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی ہے، تو اس ساری امت کو حمادون کہا جائے گا، اور حمد کا جھنڈا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اسماء ہیں اور ان کی کثرت ہے، اس کا ایک انداز اس لحاظ سے بھی ہے کہ کچھ سپیشلائزیشن مخلوقات کے لحاظ سے ہے اور حالات کے لحاظ سے ہے، کہ ہمیں تو یہ اللہ نے توفیق دی انسانوں کو کہ مثلا درود تاج پڑھتے ہیں تو کتنے اسماء گرامی آتے ہیں اور کتنے اوصاف و کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض مخلوقات کو خصوصی طور پر ایک ایک نام دیا گیا ہے کہ تم نے جب یاد کرنا ہو تو اس کے ساتھ یاد کرو، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ دیگر بھی انہیں معلوم ہوں، لیکن وہ اس لفظ سے زیادہ ان کو ٹیسٹ آتا ہے، اور اس لحاظ سے اس مخلوق میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہو، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جا رہا ہو، یا آپ کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہو، تو پھر اس کے ساتھ وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ عنوان ہے۔ امام حسن بن محمد دامغانی ان کی کتاب ہے شوق العروس، اس کے اندر انہوں نے حضرت کعب احبار سے اس کو لکھا ہے۔ کعب احبار جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اگرچہ زمانہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے پایا، مگر کلمہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پڑھا۔ انہوں نے پھر بہت سی چیزیں جو وہ جانتے تھے پہلی کتابوں کی، اس کو پھر روایت کیا، جن کو مرویات کعب احبار کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ کعب احبار کہتے ہیں اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل الجنہ، اہل جنت کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، اہل جنت کے ہاں اسم گرامی کیا ہے۔ اب یہ ان کا ایک بیان ہے حضرت کعب احبار کا، اس میں ایک نام کی صرف خصوصیت مطلب ہے، باقی کی نفی مقصود نہیں ہے کہ باقی نام ان کو نہیں آتے،
اہل جنت کو یا باقی سے تذکرہ نہیں ہوتا، یہ مقصد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر اہل جنت اس نام سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کس سے؟ کہتے ہیں عند اہل الجنت عبد الکریم، کہ اہل جنت کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبد الکریم ہے۔ وعند اہل النار عبد الجبار، اور اہل نار کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبد الجبار ہے۔ وعند اہل العرش عبد المجید، اور اہل عرش کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبد المجید ہے۔ وعند سائر الملائکۃ عبد الحمید، اور سارے فرشتوں کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی نام جو ان کے لحاظ سے مختص کیا گیا ہے وہ عبد الحمید ہے۔ وعند الانبیاء عبد الوہاب، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی نام عبد الوہاب ہے۔ وعند الشیاطین عبد القہار، اور شیاطین کے ہاں خصوصی نام عبد القہار ہے، یعنی ذکر تو ہر کسی کو کرنا پڑے گا، اور جہنمی کو بھی کہ کاش کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ لیتے، یا شیاطین کہ کاش کہ میں پہلے دن نور کو مان جاتا تو اس طرح نہ دھتکارا جاتا، تو کس طرح وہ تذکرہ کریں گے۔ وعند الشیاطین عبد القہار وعند الجن عبد الرحیم، کہ جنوں کے نزدیک خصوصی نام عبد الرحیم ہے۔ وفی الجبال عبد الخالق، اب پہلے دیگر مخلوقات تھیں، اب پہاڑوں کے اندر، پہاڑ جب محفل میلاد کرتے ہیں، پہاڑوں میں جب تذکرہ ہوتا ہے، وفی الجبال عبد الخالق، پہاڑوں میں آپ کا تذکرہ عبد الخالق سے ہوتا ہے۔ وفی البراری عبد القادر، اور یہ جو بر ہے، خشکی میدانی علاقے، ان کے اندر عبد القادر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تذکرہ ہوتا ہے۔ وفی البحار عبد المہیمن، اور سمندروں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عبد المہیمن سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے مہیمن آپ کے ناموں میں اسماء گرامی میں بھی ہے، اور مہیمن نگہبان اللہ کا بھی نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، اور بہار میں یہ خصوصی نام عبد المہیمن۔ وعند الحیتان، مچھلیاں کیسے ذکر کرتی ہیں خصوصی طور پر، وعند الحیتان عبد القدوس، مچھلیوں کا خصوصی ورد عبد القدوس سے ہے۔ وعند الحوام عبد الغیاث، حوام حشرات الارض، یعنی جتنے بھی کیڑے مکوڑے جس طرح کی بھی ساری اس مخلوقات ہیں، ان سب کے بھی ایک جلسہ ہے، ان کا بھی ورد ہے، ان کے بھی پروگرام ہیں، اور ان کا خصوصی طور پر حصہ ان کو بھی دیا گیا کہ وہ ذکر کرتے ہیں عبد الغیاث کے ساتھ۔ وعند الوحوش عبد الباقی، اور جو وحشی جانور ہیں وہ بھی عالمین کا حصہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی رحمت ہے، تو وحوش جو ہیں ان کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے عبد الباقی۔ وعند السباع عبد السلام، اور یہ جو چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں ان کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے عبد السلام۔ وعند البہائم عبد المومن، اور جو بہائم ہیں یعنی مثلا بھینسیں ہیں، گائے، جانور اس طرح، ان کے ہاں نام ہے عبد المومن۔ وعند الطیور عبد الغفار، اور یہ جو پرندے ہیں جتنے، ان کے ہاں نام ہے اسم گرامی عبد الغفار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی الانجیل طاب طاب، وفی الصحف عاقب، وفی الزبور فاروق، کہ یہ تورات زبور انجیل میں یہ نام ہے طاب طاب اور عاقب اور فاروق۔ وعند اللہ طٰہٰ و یاسین، اللہ کے ہاں طٰہٰ و یاسین۔ وعند المؤمنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اس طرح یہ یعنی انہوں نے تفصیل لکھی ہے حضرت کعب احبار نے جو روایت کی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یعنی کتنی جامعیت ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور کس قدر یعنی کائنات ہر مخلوق اس کے لحاظ سے، اور کون ہے مخلوق میں اس طرح کہ اتنے وصف، اتنے عہدے، اور اس لحاظ سے ان کی تعریف و توصیف کا سلسلہ اور اس قدر تذکرہ جو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ ایک دوام عطا کیا ہے۔ اور انہوں نے جو بیان تھا کعب احبار کا، اس کا آخری یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے۔ کس لیے کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَقْسِمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا، اس واسطے کہ جنتیوں میں آپ جنت تقسیم فرماتے ہیں، تو اس واسطے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک اہم اسم جس کا خود آپ نے ذکر کیا وہ ہے نبی التوبہ۔ ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ ونبی التوبہ وانا المقفی وانا الحاشر ونبی الملاحم، کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، میں سب سے آخری نبی ہوں، میں نبی رحمت ہوں، اور میں نبی توبہ ہوں، نبی التوبہ۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی التوبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ویسے تو ہر اسم شریف کا جس طرح میں نے کہا کہ حق ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے، اور چونکہ اسم بھی ہے وہ وصف بھی ہے کہ کسی ایک کردار نہیں، کئی کرداروں کی بنیاد پر آپ کا وہ نام رکھا گیا کہ آپ میں چونکہ یہ شان بھی ہے، یہ شان بھی ہے، یہ شان بھی ہے، لہذا آپ کو اس اسم وصف کے ساتھ بھی تعبیر کیا جائے۔ تو نبی التوبہ، اس میں امام سلیمان نے اس کی پہلی وجہ لکھی، نبی مخبر عن اللہ تعالی بقبولہ التوبہ بشروطہا المقررہ فی الاصول والفروع۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے انسانیت کو وہ شرطیں بتائیں جن کے نتیجے میں اللہ بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ کوئی توبہ کرے تو قبول کیسے ہوگی، اور جس نے قبول کرنی ہے اس سے ہر بندہ کہ اس کی طرف سے پیغام سنے، یہ سن نہیں سکتا کہ وحی نبیوں پہ آتی ہے، اور پھر سب سے جامع وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی۔ تو نبی التوبہ آپ کے القاب، اوصاف اور اسماء میں اس لیے ہے کہ اللہ کیسے توبہ قبول کرتا ہے، اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ کس کس وقت توبہ قبول کرتا ہے، کیا شرائط ہوں تو اللہ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جس ہستی نے توبہ کا یہ نصاب سب سے جامع طریقے سے بیان کیا انسانوں کے لیے، اس ہستی کو نبی التوبہ کہا جاتا ہے، کہ جن کی تعلیمات کے اندر توبہ کا سبجیکٹ جو ہے وہ اتنے جامع طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس سلسلہ میں جو اصول تھے، جو فروع، ان سب کو آپ نے بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر اس بنیاد پہ آپ کو نبی التوبہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو جس کثرت سے توبہ کرنے کا حکم دیا، اپنے غلاموں کو، گناہگاروں کو، کہ توبہ کرو موت سے پہلے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے، اور بار بار توبہ کرو۔ توبہ کی امپارٹنس، اہمیت اور کثرت کا حکم دینے میں سب سے بڑھ کر جن کی شان ہے
اس پیغمبر کو نبی توبہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے یعنی اتنے جامعیت کے ساتھ توبہ کے فلسفے کو بیان کیا اور توبہ کا حکم کہ جس کی بنیاد پر تائبین کی کثرت ہو گئی، کہ جنہوں نے توبہ کی برے کاموں سے، گناہوں سے، کفر و شرک سے، اور قیامت تک اس توبہ کا یعنی اربوں خربوں اس میں تائبین آنے والے ہیں۔ تو یہ امر دینے والی ذات کہ جن کی امر پر پھر اتنی کثرت ہے، تو اس بنیاد پر آپ کو نبی التوبہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کثیر التوبۃ الی اللہ تعالی کثیر الرجوع الیہ۔ تیسری وجہ، یہ خاص وجہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، خود کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، اور جس میں یہ بھی فرمایا کہ فی الیوم 70 مرہ اور 100 مرہ، کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں یا 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ بھی جاننا یہاں ضروری ہے کہ توبہ کے لفظ کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی گناہ ہو تو پھر توبہ ہو۔ ہم جیسے جو گناہگار ہیں، ہمارے لحاظ سے توبہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے گناہ سے توبہ، غلطی سے توبہ، کسی صغیرہ سے توبہ، کبیرہ سے توبہ، خلاف اولیٰ سے توبہ۔ اور جب اللہ کے رسولوں کے لحاظ سے، اور بالخصوص رسولوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں گناہ سے نہیں بلکہ ایک کمال سے اس سے بڑے کمال کی طرف جب سفر ہوتا ہے تو اس کو توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے لیے سنت بنائی کہ لفظ وہی بولا اپنے اوپر، لیکن مراد اس میں یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے بغیر کہ جس کا تقاضا توبہ ہو، پھر بھی توبہ کا اطلاق کیا، اور پھر بھی کثرت سے کی، تاکہ جن کے دامن پر کوئی میل نہیں، جب وہ اتنی کثرت سے کر رہے ہیں توبہ، تو پھر امت جو محتاج ہے کہ میل دور ہو جائے اور غلطیاں دور ہو جائیں اور معافی مل جائے، انہیں تو بطریق اولا کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر اس کی وضاحت کی کہ عام لوگوں پر کچھ لفظ بولے جاتے ہیں اور وہی نبیوں پر بھی بولے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں پر ان لفظوں کی نفی کر دی جائے، یا پھر جو عام لوگوں والا مطلب ہے وہی وہاں بھی لیا جائے۔ فرمایا نہیں، لفظ تو بولا جائے گا مگر مطلب وہ نہیں ہوگا جو عام لوگوں والا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے وہ آیت کریمہ پیش کی کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے یہ کہا تھا ارنی انظر الیک، اللہ اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ جلوے کے بعد برقرار رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے جلوہ گرایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلووں میں گم ہو گئے، یعنی جو لغوی معنی بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ساری بات قرآن میں لکھی ہے، ہوش آیا تو کیا بولے؟ تبتو، رب میں نے توبہ کی، تبتو میں نے توبہ کی، یعنی لفظ توبہ کا ہی ہے۔ تو داتا صاحب نے یہ دلیل پیش کی، فرمایا بتاؤ غلطی کیا تھی جو توبہ کی؟ کوئی گناہ نہیں تھا، تب تو ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تب تو فرما رہے ہیں کہ میں نے توبہ کی، تو کوئی معاذ اللہ نہ حرام تھا، نہ کبیرہ تھا، نہ صغیرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تب تو کہا کہ میں نے توبہ کی۔ تو فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ رب تیری محبت اور تیرے شوق میں تجھ سے دیدار مانگا،
آئندہ یہ بھی پوچھ کے ہی مانگوں گا۔ تو یہ ہے مقام اللہ کے خواص کا، اور بالخصوص انبیاء کا، اور بالخصوص نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں اب نبی التوبہ کا ایک مطلب یہ بیان تو کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود توبہ فرمانے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، لیکن ایک ہے امت کا یا ہم جیسوں کا توبہ کرنا۔ ہمارا توبہ کرنا ہے کسی غلطی سے، کسی کبیرہ سے، کسی صغیرہ سے، لیکن وہاں لفظ توبہ تو ہے، مگر اس سے پہلے کوئی میل نہیں، کوئی داغ نہیں، بلکہ ایک کمال سے اگلے کمال کی طرف جب پرواز کی جا رہی ہے تو اسے توبہ کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے، اور امت کے لیے سنت بنایا جا رہا ہے کہ امت جو ہے وہ کثرت سے توبہ کرے، اگرچہ امت کا توبہ کرنا اور وجہ سے ہے اور وہاں لفظ توبہ اور وجہ سے ہے۔ تو نبی التوبہ کی تیسری وجہ یہ بیان کی امام سلیمان نے۔ چوتھی وجہ، اور لکونہ، اس بنیاد پر، لکونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی توبہ کا قبول ہونا یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں بالکل آسانی کی وجہ سے ہے، اس لیے پھر آپ کی ذات کو نبی توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے توبہ قبول ہونے کے لیے بہت مشکل مراحل تھے، پھر جا کے توبہ قبول ہوتی تھی۔ اس کے لیے پہلے توبہ تب قبول ہوگی کہ مثال کے طور پر کسی نے قربانی کی ہے تو آگ جلائے گی گوشت کو، تو اب اس کے گناہ معاف ہوں گے، اب خود ہی کھا جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اس طرح کی بہت سی یعنی مثالیں ہیں کہ صرف زبان سے استغفار کر دیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں، تو اتنا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کر لی اس نے تو گویا گناہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ جتنے گناہ تھے اتنا اللہ نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن کے صدقے امت کو یہ درجہ ملا ہے کہ ان کی توبہ آسانی سے قبول ہو جاتی ہے، تو اس ہستی کو پھر نبی التوبہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذات کہ جن کی وجہ سے انسان کی بڑی مشکل آسان ہو گئی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کے بوجھ اتار دیے، اور اس انداز میں یعنی رحمت برسی کہ رب ذوالجلال نے جتنے گناہ تھے کسی کے، جب اس نے صدق کے دل سے توبہ کی وہ گناہ معاف بھی کیے، اور اتنی کثرت سے اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کا تذکرہ مختلف کتب میں جو کیا گیا، اس کے اندر وہ اسماء بھی ہیں جن پر اعتقادی طور پر آج جھگڑا کیا جاتا ہے، مثلا نوازنا، دینا، جھولی بھرنا، دستگیری کرنا، مدد کرنا، مشکل ٹالنا، یہ سارے معنی ان ناموں میں آتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر ایک ہے لفظ اجود، جو جود سے بنا ہے، اجود۔ تو اجود ایک ہی حدیث میں اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہے، اسی میں اس کا اطلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اجود کا لفظ لفظ داتا سے کہیں بڑا لفظ ہے۔ لفظ داتا تو ایک عجمی لفظ ہے، اور پھر اس کے معنی میں ہے کہ کسی سے لے کے دے یا خود دے، اور کئی تفصیلات ہیں۔ لفظ اجود اس سے کئی گنا جامع لفظ ہے، اور بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اجود جودا، اللہ اجود جودا۔ اب لفظ اجود کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ ہم اللہ کو اجود کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی طرف سے تو نام نہیں رکھ سکتے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہمارے لیے قانون بن گیا۔ اب لفظ داتا کے بارے میں ہمارے پاس کلیئرنس نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ ہے ہی اجمی، کہ یہ کس نے اللہ کے بارے میں بولا، کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا کس پیغمبر نے فرمایا، یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا۔ مگر اجود کا ذکر صحیح بخاری میں آیا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے۔ جتنا وہ نوازتا ہے، جتنا وہ دیتا ہے، جس قدر دیتا ہے، جتنی اقسام ہے اس کے بندہ پروری کی، جتنی جہتیں ہیں اس کی طرف سے جھولیاں بھرنے کی، جتنے مواقع ہیں اس کی طرف سے نوازنے کے، اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم انا اجود بنی آدم، ثم پھر، آنا میں، اجود میں بھی اجود ہوں، ثم انا اجود، اللہ اجود جودا ثم انا اجود، اللہ سب سے بڑھ کے جود والا ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑھ کے جود والا میں ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب، اس کے اندر اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود اللہ کا ہے، ثم انا اجود بنی آدم، پھر اللہ کے بعد میں، صرف اپنی ظاہری حیات کے لوگوں میں سے، یا اس وقت جو روئے زمین پر ہیں ان میں سے، یا ایک صدی بعد میں سے، یا ایک صدی پہلے میں سے نہیں، فرما آنا اجود بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت ہے میں سب سے بڑھ کے نوازنے والا ہوں۔ آنا اجود بنی آدم، اب اتنی جامعیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں، یعنی اگر فرماتے نا انا اجود الرسل، تو کوئی کہتا رسولوں میں تو سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن بادشاہ مالدار خزانوں والے شاید ان کے لنگر خانے اور خزانے پھر سرکار سے بڑھ کے ہوں، ان کا تو ذکر نہیں آیا۔ اور اگر صرف جو اجود الملوک فرماتے تو پھر رسولوں کا رہ جاتا۔ آپ نے فرما آنا اجود بنی آدم، کہ جو بادشاہ ہے یا نبی ہیں یا رسول ہیں یا غوث ہیں یا کتب ہیں، آخر بنی آدم میں تو ہیں۔ آنا اجود بنی آدم، بنی آدم میں سب سے زیادہ جود والا ہوں، سب سے زیادہ نوازنے والا ہوں، سب سے زیادہ جھولیاں بھرنے والا ہوں، سب سے زیادہ دستگیری کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ بنی آدم میں لوگوں کی کشتیاں کنارے لگانے والا ہوں۔ آنا اجود بنی آدم، تو اس بنیاد پر یعنی اسماء میں سے آپ کے اسماء میں لفظ نور ہے، آپ کے اسماء میں لفظ حامی ہے، حمایت کرنے والے، مدد کرنے والے، تو یعنی اسماء کے اندر ہی بہت سے مسائل کا حل موجود ہے، برکات ہیں، روشنی ہے۔ یہ ایک جھلک تھی اس موضوع کی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جنت عطا فرمائے، ان مقدس ناموں کی برکت سے سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی بیماریاں دور فرمائے، ان اسماء گرامی کی برکت سے رب ذوالجلال سب کے گھروں کے اندر رحمت کی چاندنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلہ میں ہمیں مزید ریسرچ اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔